على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی عظمت کے لائق مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں کسی مہینے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نہیں کیا ہے. چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو، چاہے وہ ذوالقعدہ ہو، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ صفر ہو، اور چاہے وہ ربیع الاول ہو، کسی مہینے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے کسی مہینے کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا ہے. صرف ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. تو اس سے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقدس کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا اور جس مہینے کو چنا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کے اندر نازل فرمائے ہیں. توریت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، زبور کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل فرمائے وہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل فرمائے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمائے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے انتخاب کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں تاجروں کے لیے ہدایت ہے، اس میں دکانداروں کے لیے ہدایت ہے، اس میں امیروں کے لیے ہدایت ہے، اس میں غریبوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں مزدوروں کے لیے ہدایت ہے، اس میں شہر کے رہنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں دیہات کے رہنے والوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے میرے بھائی، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں، ہم اس کتاب کے اوپر عمل کریں. آقا احمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک موقع کے اوپر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے
جنت کو دھونی دی جاتی ہے خوشبوؤں کی. پورا سال جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش الہی کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کو مسیرہ کہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ اے جہنم کے دروغہ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، اور اے جنت کے دروغہ، جنت کے دروازوں کو کھول دو. اور جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ اور تمام سرکش شیاطین کو قید کر کے ان کے گلے میں توق ڈال کر کے سمندر کے اندر ڈال دو، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو کے روزوں کو خراب نہ کرنے پائیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی کے روزوں کی حفاظت فرماتا ہے. روزہ رمضان نام ہی اسی لیے ہے کہ رمض کے معنی آتے ہیں جلانے کے، خاک کرنے کے، مٹا دینے کے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نام یہ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو، انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سحری کا معاملہ ہے. سحری کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور ایک موقع کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو سحری کرتے ہیں. سحری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دعائے مغفرت کر رہا ہے، اس کے فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور ایسے ہی گزر کے چلا جائے. نہیں، ہماری اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور بددعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی عظمت کو ہم پہچانیں، اس مہینے کی اہمیت کو ہم اپنے دل کے اندر اتاریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.